وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 9 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آج مزید 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالو تو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، بما اس چیز پر، انزل علینا جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بما وراء اس کے علاوہ کا، وراء علاوہ، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بما وراء اس کے علاوہ کا، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً لما معہم تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فلما پس کیوں، تقتلون انبیاء اللہ تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں اس آیت کا ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو قالو نؤمنو بما انزل علینا، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، بما اس چیز پر، انزل علینا جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بما وراء اور ہم انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا، وراء جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم لائے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات واضح دلیلیں، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، من بعد ہی ان موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما وہ چیزیں، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نہ مانا، ٹھیک ہے، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور نہیں مانا، واشربوا اور رچا دی گئی، واشربوا اور
ڈال دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم، یہ تمام ترجمے ہیں، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما بری ہے وہ چیز یأمرکم بہ ایمانکم جس کے لیے تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، یأمرو حکم دیتا ہے، یأمرو حکم دیتا ہے تمہیں بہ ایمانکم جس تمہارا ایمان، قل کہہ دیجئے بئس ما بری ہے وہ چیز یأمرکم بہ ایمانکم جس کے لیے تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ سمجھ میں آ جائے گا، یہ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیں۔ ہاں جی، تفسیر میں بھی ساتھ ساتھ میں پوری آیت کا ترجمہ کروں گا، تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب تھوڑی سی تفسیر سن لیں۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تخریب کاریوں کا اور برائیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پچھلی آیات، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ پیچھے بھی بنی اسرائیلیوں یہودیوں کی تخریب کاریوں اور ان کی برائیوں کا ذکر تھا، اور یہاں سے بھی ان کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ تو پیچھے سے بھی چلا آ رہا ہے، یہاں سے بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے، ان کی برائیوں کا ذکر ہے، ان کے جرائم کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لے آؤ، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے نا ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز؟ قرآن مجید، قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اس پر تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی قرآن مجید، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخوبی جانتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان پر ساری علامات صادق آ رہی ہیں جو تورات میں بیان کی گئی تھی، اور یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آئیں گے اور ان پر کتاب بھی نازل ہوگی، یہ دونوں باتیں تم جانتے ہو۔ جب یہ دونوں باتیں تم جانتے ہو، تورات کی علامات بھی اس نبی پر صادق آ رہی ہیں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں تورات میں حکم کیا دیا تھا کہ تم نے پھر ایمان لانا ہے، تمہیں تورات میں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، تو قالو تو یہ یہود کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل علینا جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ ہماری طرف کیا نازل کی گئی ہے؟ تورات۔ ہم تورات پر صرف ایمان لاتے ہیں، ہم تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اس سے ہٹ کر ہم کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو آگے اللہ رب اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور انکار کرتے ہیں بما وراء اس تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، انجیل جتنی بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا نا، اور انجیل کا بھی انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید کا بھی انکار کیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس سے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں بما اس چیز کا وراء جو اس کے علاوہ ہے، وراء جو اس کے علاوہ ہے، ان تمام چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ہم صرف کس پر ایمان لاتے ہیں؟ تورات پر۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے ایک تین جواب دیتے ہیں، ایک تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ دیتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ کتاب یہ جو قرآن مجید ہے، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے تورات پر ایمان لانا ہے، ہم تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اس سے ہٹ کر ہم کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ اس قرآن میں جتنے بھی عقائد ہیں، جتنی بھی نظریات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ تمام حق پر مبنی ہے، اور کیا
تمہارے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ نہیں ہے کہ تم نے حق پر بھی ایمان لانا ہے؟ تمہیں یہ بھی بتایا گیا تھا نا کہ جو چیز حق ہوگی اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید حق ہے، اس میں جتنے بھی مسائل ہیں تمام حق پر مبنی ہے، تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ حق پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ دوسری کیا ہے؟ مصدقا لما معہم، وہ تصدیق بھی کرتی ہے لما، اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات موجود ہے اور جو انجیل ہے عیسائیوں کے پاس، یہ تورات اور انجیل کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر یہ تمہاری کتاب کی تصدیق نہ کرتی تو تم کہتے کہ قرآن مجید میں اور عقائد اور نظریات ہیں، ہمارے تورات میں اور عقائد اور نظریات ہیں، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے، پھر تو تم کہہ سکتے تھے۔ حالانکہ یہ قرآن حق بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ تمہاری کتابوں میں جتنی بھی نظریات، جتنے بھی عقائد ہیں وہ تمام درست اور صحیح ہیں، اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تو تم کیا کرو؟ اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت الزامی جواب دیتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم کہتے ہو نا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا تمہیں تورات میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا ہے؟ کیا تمہیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا تورات میں کہ تم نے انبیاء کو قتل کرنا ہے؟ تمہیں تو یہ حکم دیا تھا تورات میں کہ جو شخص بھی آئے گا، جو نبی بھی آئے گا اور وہ تورات کی تصدیق کرے گا، جو نبی بھی آئے گا اور وہ تورات کی تصدیق کرے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کے ساتھ مل کر تم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تورات میں تمہیں یہ حکم دیا تھا، حالانکہ تم نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا، اور کون سے نبیوں کو؟ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، انہی انبیاء کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، ان کو شہید کیا۔ تو فرمایا کیا تم کہتے ہو نا ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو تم کس طرح تورات پر ایمان لاتے ہو؟ کیا تمہیں تورات میں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم نے انبیاء کو قتل کرنا ہے؟ تم تو اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے، یہ تمہارے محض زبانی دعوے ہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے۔ فرمایا قل فلما، قل کہہ دیجئے فلما، پس کیوں، تقتلون انبیاء اللہ، تم نے قتل کیا اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو نا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو تم کیسے تورات پر ایمان لاتے ہو؟ تورات میں تو ہم نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، دوسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے کس کو بنایا؟ بچھڑے کو معبود بنایا، من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے؟ ظالم تھے، ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ منع کیا تھا نا، تو تم نے پھر کیوں بچھڑے کی عبادت کی؟ تم کہتے ہو نا ہم موسیٰ کے دین پر ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو تم نے پھر کیوں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود تم نے کیوں غیر اللہ کی پوجا کی؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم اس دین حق کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہو اس بات پر، یہ تفسیر بڑی زبردست ہے کہ تم اس بات پر کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس کے مطابق، تو موسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے، نبی تھے، تو ان کی زندگی میں جب وہ کوہ طور پر چلے گئے، تم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حالانکہ وہ زندہ تھے، پیغمبر تھے۔ اب تم بڑے ڈٹ کر کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اب جب تمہیں اللہ کے احکامات سناتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم نے کسی کی نہیں سننی، اللہ کے حکم کو ہم نے نہیں سننا، تمہیں جو بھی حق بات بیان کی ہم تورات پر عمل۔ فرمایا تم تو اس وقت بھی تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے تم نے ان کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچھڑے کو معبود بنا دیا، تو تمہارا ایمان نہیں ہے، تم محض دعوے کرتے ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق لائے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، بالبینات، واضح دلائل، عصا، ید بیضا، دریا کا
پھاڑنا، یہ تمام جو ہے واضح دلائل۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور فرمایا وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے تم سے لیا، میثاقکم پختہ عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے کیا کہا، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا اور خوب ہوش و آواز کے ساتھ سنو۔ تو تم نے کیا کہا، قالوا وہ کہنے لگے، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے مانا نہیں۔ ٹھیک ہے، زبان سے تو کہتے تھے کہ ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے سمعنا ہم نے سن لیا، دل میں یہ کہتے تھے کہ ماننا ہم نے پھر بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہتے تھے، جب پہاڑ اوپر دیکھا نا، سر کے اوپر پہاڑ ہے، اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان پر کھڑا کیا نا کہ تورات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، زبان سے کہنے لگے ہم، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے تورات پر عمل نہیں کرنا۔ تو قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے کیا کی، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو فرمایا تورات نے تم جو کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں، تو کیا تمہیں تمہارا ایمان یہ بات بتاتا ہے کہ وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دو؟ تورات نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ جو وعدہ تم اللہ کے ساتھ کرو تو اس کو توڑ دو؟ تم کس طرح تورات پر عمل کرتے ہو؟ تم تورات پر عمل کے دعوے دار ہو نا، تو کیا تورات میں یہ بات بتائی ہے تمہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ اگر تم عہد کرو تو اس کو توڑو؟ یا تمہیں تمہارا ایمان یہ بتاتا ہے کہ تم عہد کر کے توڑو؟ فرمایا یہ کہ تمہارا کس طرح ایمان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے ایماندار ہیں اور ہم مومن ہیں اور ہمیں تورات میں، تو تم تو ایمان والے نہیں ہو، تم تو انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہو۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا، ان کا کہانی مانا پیغمبر کا، اور اس کے بعد تم نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ جو کیا تھا اس کو بھی توڑا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ اور فرمایا جو انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہم نے سن تو لیا اور ہم نے ماننا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، وَأُشْرِبُوا پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس گناہ کی نحوست تھی، اس گناہ کی نحوست تھی کہ روز بروز بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پھیلتی جا رہی تھی، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے بئسما بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم جس کے لیے تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تم کہتے ہو نا ہم ایمان لاتے ہیں، تو فرمایا وہ پھر بہت بری چیز ہے جس کے لیے تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو اور یہ چیزیں تمہیں حکم، پھر تو تمہارا ایمان بڑا یعنی ایمان نہیں ہے، بڑی یہ تو بری چیز ہے۔ تم نے اس چیز کو آڑ بنا کر قرآن کو نہیں مانتے ہو، اور اس چیز کو آڑ بنا کر کہ ہم تو تورات پر عمل کرتے ہیں، فرمایا یہ تو پھر غلط ہے۔ تم نے اس چیز کو آڑ بنا کر قرآن کا بھی انکار کر دیا، اس چیز کو آڑ بنا کہ ہم تورات پر عمل، تم کس طرح تورات پر عمل کرتے ہو؟ تورات کے ہر حکم کو تم نے نہیں مانا۔ فرمایا قل کہہ دیجئے بئسما بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم جس کے لیے تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، فرمایا یہ تو پھر بہت بری چیزیں ہیں، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔